اتنا گھٹیا انسان. لعنت ہے ایسے جرنلزم کے اوپر. یا آپ خود کو اگر صحافی کہیں تو بہت ہی قابل مذمت بات ہے. عمران ریاض خان صاحب نے کچھ نہیں سیکھا. اپنے اوپر ہونے والے جبر سے بھی، اپنے اوپر ہونے والے تشدد سے بھی، غلط بیانیوں کا سلسلہ اب بھی بدقسمتی سے جاری ہے. ابھی حال ہی میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ہمیں تو لگتا تھا اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے، ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ یہ صرف ملک کا سوچتے ہیں. نہیں، آپ کو یہ لگتا تھا، آپ کو سب پتا تھا صابر مٹھو کون ہے. آپ نے اس کا نام لیا تھا اور پھر اگلے دن معافی بھی مانگی تھی کہ وہ سمجھی ہیں اس وقت کے جنرل باجوہ کے. آپ کو پتا تھا وہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر فراڈ کر رہا ہے. آپ کا ریکارڈ پر موجود ہے. آپ کو پتا تھا کہ 4 مارشل لا کس نے لگائے ہیں. آپ کو پتا تھا فاطمہ جناح کے ساتھ کس نے زیادتی اور ناانصافی کی ہے. آپ کو پتا تھا فوجی فوڈ اور فوجی فرٹیلائزر کس کے ہیں اور DHAs کس طرح سے چلائے جاتے ہیں. ونس اگین آپ نے صابر مٹھو کا نام لیا تھا اور پھر اگلے دن آپ کو معافی مانگنا پڑی تھی. تو یہ کہہ کر پلیز آج بھی جھوٹ مت بولیے. آپ کہیں کہ ہم ٹھیک ہے لالچ میں اندھے ہو گئے تھے اس وقت، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں ڈالرز کی ہوس تھی اور ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے گٹھ جوڑ کے حق میں بات کریں گے تو ایک پاپولر نیریٹو ہے، اس وجہ سے ہم نے زیادہ ڈالرز بنائے. ایک بار دل سے ذرا اعتراف کیجئے تو پھر یقیناً قوم معاف کرنے کے لیے آپ کو تیار ہوگی. لیکن قوم بیچاری ابھی سی سادہ لوہی میں ان کے پیچھے چل رہی ہے کہ انقلابی بن گئے ہیں. شاید وہ اگر آج جا کے وہاں وہ یہ بات کرتے تو میں شاید یہ کہتا کہ بالکل ٹھیک ہے، دیانتداری سے وہ اس وقت انقلابی ہیں اور سچی بات کر رہے ہیں. مگر آج بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں قوم سے کہ ہم دودھ پیتے ہوئے بچے تھے، روٹی کو چوچی کہتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بری ہوتی ہے. تو اتنا بے وقوف مت سمجھیں قوم کو خدا کے واسطے. صابر شاکر صاحب سیم، بالکل ایک ہی، بالکل یہی. موحد پیرزادہ جیسا شخص کون ہوگا؟ اتنا گھٹیا انسان کہ آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمیں مشرف دور سے لے کر باجوہ دور تک نواز شریف کے خلاف استعمال کیا گیا. ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے. ہماری آنکھوں پر یہ پٹی بندھی ہوئی تھی کہ یہ بہت اچھے ہیں، یہ ملک کے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں. وہ ان کی ویڈیو موجود ہے، مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو. اور آج آپ انقلابی بن جاتے ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہمیں یہ لگتا تھا. وہی پرابلم، آپ کو اگر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 4 مارشل اللہ فوج نے لگایا اس ملک کے اندر، آپ کو اگر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فوج کس طرح سے سیاسی مداخلت کرتی ہے، عدالتوں پر، باقی سسٹمز پر اثر انداز ہوتی ہے، تو پھر لعنت ہے ایسے جرنلزم کے اوپر. یا آپ خود کو اگر صحافی کہیں تو بہت ہی قابل مذمت بات ہے. مانے خدا کا واسطہ آ کر کہ ہم فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار رہے، ہم نے ان کے ساتھ مل کر قوم کو گمراہ کیا اپنے ڈالرز کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے. پھر قوم سے معافی مانگی. یہ مت کہیے کہ ہم دودھ پیتے بچے تھے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا.